समाजवादी पार्टी के जो काले बादल मंडला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 6 महीने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नए दौर का आगाज करेगी। और ये जो काले बादल हमारे विकास को, हमारे तरक्याती कामों को रोक कर रखे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम के तमाम हमारे मुस्तकबिल के काले बादल हटेंगे और आप देखेंगे कि एक नए दौर का आगाज होगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसी तारीखी मुकाम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो तारीखी मुकाम है जहाँ पर जबरन नसबंदी करने की कोशिश की गई थी, तो गरीब मुसलमानों की गैरत को ललकारा गया। हमने मिली हमियत को मद्देनजर रखते हुए उस जबरी नसबंदी के खिलाफ एहतजाज किया। मैं आज के जलसे में उन तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ जो जबरी नसबंदी की जा रही थी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हमारे तमाम शोहदाओं की मग़फ़िरत फरमाए और उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके सुल्तानपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और कमज़ोरों को पैगाम दिया कि जब कभी भी कोई जालिम हुकूमत हमारा हक या हमारे हुकूक हमको नहीं देती है तो फिर हमको वही रास्ते को अपनाना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, वो रास्ता एहतजाज का है, वो रास्ता इस जमहूरियत में अपने हक को हासिल करने का है। और याद रखिए कि आप और हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को देकर देख लिया कि हमारा कितना फायदा हुआ। कहाँ पर हमारे तालीम के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए स्कूल नहीं खोले गए। आपने कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तो कभी बीएसपी को वोट दिया, तो कभी उत्तर प्रदेश की अवाम ने बीजेपी को भी मौका दिया, मगर आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में कभी विकास नहीं होता है। आपके इस क्षेत्र में आप जानते हैं, मेरे से मुझसे बेहतर जानते हैं कि दिन में अगर 2 से 3 घंटे अगर लाइट बरती रहती है तो बहुत बड़ी बात होती है। 18 घंटे 16 घंटे यहाँ पर बरती और लाइट नहीं रहती है, मगर बड़े बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं। अक्सर ये होता था कि उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आज मजलिस आपसे कह रही है कि आपके पास एक ऑल्टरनेट है, आपके पास एक मुतबादिल है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, एक बेहतरीन मौका आपके सामने है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें। बरसों से आपने बीएसपी को वोट दिया तो समाजवादी को वोट दिया, आज आपकी पार्टी आपके दरमियान में है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ, मैं हमारे नौजवान साथियों से अपील कर रहा हूँ, मैं इज़्ज़तदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आइए अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आपने देख लिया कि पिछले 4 साल से समाजवादी की हुकूमत यहाँ पर है, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ। 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का कुल बजट है और अक़लियतों के लिए समाजवादी की हुकूमत 1% भी बजट में उसको मुहैया नहीं करती। आज आप अंदाजा लगाइए कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 10वीं जमात से पहले स्कॉलरशिप चाहते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 10वीं जमात के बाद स्कॉलरशिप की बात होती है, नहीं मिलती। आज नाम के तौर पर कब्रिस्तानों पर दीवार बनाने की स्कीम है, उसका कोई हाल नहीं। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसे दिए जाते हैं, मगर जिन जिन इलाकों में अक़लियतें मुसलमान रहती हैं वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं करवाए जाते। हर महाज पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत नाकाम साबित कि 2002 में गुजरात का फसाद हुआ तो हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो हमने कहा कि नहीं, बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। जब हम बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात के फसाद की बुनियाद के
اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہم بی جے پی کا بتائیے جو مظفر نگر میں فساد ہوا، کیا اس کی ذمہ دار سماجوادی پارٹی نہیں ہے کہ 50,000 سے زائد لوگوں کو جس مقام پر وہ 40-50 سال سے رہ رہے تھے، سماجوادی پارٹی کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں کو اس علاقے کو چھوڑ کر جانا پڑا، سووں کی بہنوں کی عصمت لوٹی گئی۔ کیا مظفر نگر کے فساد کے بعد کیا آپ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے اور یہ جواب آپ کو آنے والے اسمبلی انتخابات میں دینا پڑے گا۔ سماجوادی پارٹی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سماجوادی پارٹی زمینوں کے قبضے میں ملوث ہے۔ یادو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگ زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے لوگ یہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ انہی کی پارٹی میں ایک دو گروپ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اتر پردیش کی عوام بے چین ہے سماجوادی پارٹی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے۔ ایک متبادل کے طور پر مجلس آپ کے سامنے ہے، میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائی کہ اس متبادل کو اپنا لیجئے۔ یہ پارٹی آپ کی ہے۔ آج جو برسر اقتدار سماجوادی پارٹی ہے، کیا دیا انہوں نے؟ 1% بھی مسلمانوں کو بجٹ میں نہیں دیتے۔ 3.5 لاکھ کروڑ کا ریاست کا بجٹ ہے، کہیں پر بھی کچھ وکاس نہیں ہوتا، نہ یہاں پر کوئی بچیوں کے تعلیم کا مؤثر انتظام ہے، یہاں پر کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نمائندے جب اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے دونوں دیوار پکار کر کہیں گے کہ ہاں ایک ایسے پارٹی کے لوگ ہیں جو غریبوں کے حق کے لیے لڑ رہے، جو مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑ رہے۔ میں سماجوادی پارٹی گھر سے لینا چاہتا ہوں کہ کہ 18% ریزرویشن دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکھلیش یادو کی سرکار سے کہاں گیا آپ کا وعدہ کہ 18% ریزرویشن جو مسلمانوں کو دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں پر چلا گیا؟ آج ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم نے 2012 کے اسمبلی انتخابات میں یہ سوچ کر ووٹ دیا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو ریزرویشن ملے گا، ہمارے بچوں کو اسکول میں اور روزگار میں موقع ملے گا۔ آج اتر پردیش میں سماجوادی کی سرکار ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی کی سرکار سے یہ بتائیے آپ نے کتنے مسلمانوں کو اپنے 4 سال کے اس لمبے عرصے میں نوکریاں دی؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 2 لاکھ کے قریب پولیس میں 2,06,288، تیسرے اور چوتھے زمرے میں پولیس کی نوکریاں 5% بھی مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ آخر کب ہے؟ سماجوادی پارٹی کی حکومت یہ وعدہ کیا تھا کہ جتنے جیل میں بچے ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، کتنے بچوں کو رہا کیا گیا؟ سماجوادی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ جو بے قصور جیل سے رہا ہوں گے ان کو پیسے دیے جائیں گے، ان کے روزگار کا انتظام کیا جائے گا، مگر کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ آپ بتائیے ایسے کتنے سوالات ہیں جس کا جواب سماجوادی پارٹی نہیں دے پا رہی ہے۔ یہ ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بنکر ہے، بنکروں میں ان کا بینکر لون کو نہیں معاف کیا جاتا، ان کو کم فری میں برقی کیوں نہیں دی جاتی؟ ہر محاذ پر سماجوادی پارٹی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ میں آپ سے صرف یہی بات کرنے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو۔ برسوں سے آپ نے مختلف اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے۔ لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی جے پی نے پچھلے لوک سبھا کے الیکشن میں
70 से जायद अपने रुकने पार्लियामान को कैसे मुंतखब किया, सुल्तानपुर से वरुण गांधी कैसे कामयाब हुए समाजवादी का उम्मीदवार। आप उससे सवाल करने तो गुनाह हो जाएगा। मैं आया हूं तो अपने हक के लिए लड़ने के लिए आया हूं। मैं बताना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, बीएसपी को कि अब मेरे भाई, मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग जाग चुका है। अब तुम्हारे फरेब का शिकार होने वाला है, अब तुम्हारे फरेब का शिकार होने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बीजेपी का खौफ दिला दिलाकर हमको बांटा गया, बीजेपी का खौफ दिला दिलाकर बीजेपी को मजबूत किया गया। समाजवादी ने, बीएसपी ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया, नौजवानों के रोजगार और तरक्की के मौके को बंद कर दिया। और यही हुआ कि वहां पर बीजेपी कामयाब हो गई। दिल्ली में बीजेपी के लोगों, तुमने मोदी को वजीर आजम बनने से रोकने के लिए क्या काम किया? तो इनके पास कोई काम नहीं किया। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 540 अराकीन लोकसभा है, अगर कोई संघ परिवार से बेखौफ मुकाबला करता है तो समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी उनसे मुकाबला करता है। उनका जवाब देता है तो असदुद्दीन ओवैसी देती है। अगर कोई इनसे बोलता है कि हम शरीयत के खिलाफ अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं बयान करेंगे जो हमारे दीन के बुनियादी पैगाम तौहीद के खिलाफ हो, तो वो कोई समाजवादी बीएसपी नहीं बल्कि आपका भाई, आपका दोस्त असदुद्दीन ओवैसी इनसे सवाल करता है। इनके पास क्या है? इनके पास कुछ नहीं है कि सिर्फ हमको ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इनको वोट मत दो, इनको ऐसा मत करो। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस विधानसभा से अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आपकी पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होगा। और वो दिन दूर नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में यहाँ से बीजेपी का नहीं बल्कि आपका भाई यहाँ से कामयाब होगा। आपने सबको डाल कर देख लिया। क्या किया मेरे भाई? सबने हमारा वोट लिया, सबने हमारा इस्तेसाल किया। जब आपने नौकरियां पूछी, जब हमने रिजर्वेशन की बात की, जब हमने जेलों से अपने बच्चों की रिहाई की बात की, तो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने कहा कि इफ्तार की दावत में आ जाए। जब हमने कहा कि हमारा पैसा हमको दीजिए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपके भाई हैं, बीजेपी को रोकना है। अरे हम सबको रोकने की ताकत रख सकते हैं। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आप एक ताकतवर हैं, आप कमजोर नहीं है। आप हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम यहाँ पर किराएदार नहीं, हम यहाँ पर मालिक हैं। इस बात को याद रखें। मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, डर डर कर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम, परेशान होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम, किसी के खौफ में जिंदगी नहीं गुजार सकते हम। ये मुल्क हमारा है मेरे भाई। इसमें मुल्क में हमारे आवाज के बगैर फैसले नहीं किए जा सकते। शर्त सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, अपनी अहमियत को समझो मेरे भाई। बीजेपी आएगी चले जाएगी, मोदी आएंगे, ऐसे 1000 मोदी आएंगे चले जाएंगे। और आप देखते कि हमारे वजीर आजम ने लाल किले की ऊंची सफीरों से कहा कि उत्तर प्रदेश में खतरास एक गांव है जहां पर बरखी आती है, तो दूसरे दिन अखबारात ने लिखकर बता दिया कि हिंदुस्तान के वजीर आजम खतरास गांव में 12-15 घंटे लाइट नहीं रही थी। ये कैसे हमारे वजीर आजम है जो दिल्ली के लाल किले से खड़े होकर कम से कम सच्चाई तो बता देते, मगर कह दिया कि हाथरस गांव में ऐसा हो गया कि वहां पर लाइट आ रही है। मेरे भाई, आज हर कोई अपने आप को मजबूत कर रहा है और फिरका परस्ती के इल्जाम मजलिस पर लगाया जाता है। कितने % यादव हैं? 8% यादव है और उनकी हुकूमत है। कितने फीसद हमारे दलित भाई हैं?
کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں ہمارے دلت بھائی اور ہمارے مسلمان مل جائیں گے تو یاد رکھیے اتر پردیش کی تاریخ میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہی کام مجلس کرنے جا رہی ہے۔ دلت بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا دلت بھائی دیکھ رہا ہے کہ کیسے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اسٹیٹس میں دلتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے دادری میں اخلاق کو مارا گیا تھا، کیسے دادری میں ایک ضعیف 75 سال کی ماں کے سامنے اخلاق کو مار کر شہید کر دیا گیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ایک ہی واقعہ ہوگا، مگر آپ کی آنکھوں نے اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ کیسے ہریانہ میں رمضان کے ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں دو نوجوان تھے تو ان کو روک کر مار کر ان کے منہ میں گوبر ڈالا گیا، ان کو پیشاب کھلایا گیا۔ ہم نے کہا سمجھا کہ شاید یہ آخری نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر مدھیہ پردیش میں منصور ریلوے اسٹیشن پر مسلم خواتین کو مارا پیٹا گیا تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ظلم ہم پر ختم ہو جائے گا، مگر ہندوستان کی آنکھوں نے دیکھا کہ گجرات میں دلتوں کو پکڑ کر بڑھانا کر 4 گھنٹے ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ میں ہمارے دلت بھائیوں سے، ہمارے کمزور طبقات کے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قوت بنو۔ یاد رکھو جب تک آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں آئے گی ظلم کا خاتمہ نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک صحیح معنوں میں ہمارے نمائندے نہیں جائیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں 60 سے زائد مسلم اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس تاریخی مقام پر کھڑے ہیں جس جگہ پر جبری نسبندی ہو رہی تھی تو ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کا جو سماجوادی پارٹی کا ودھائک ہے، جب مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو کیا یہاں کے ودھائک میں اتنی ہمت تھی کہ اکھلیش یادو کے سامنے بول سکے کہ مجلس کا جب رکن اسمبلی کامیاب ہوگا، اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوگا یا اتر پردیش کا چیف منسٹر ہوگا، وہ انسان ہے، وہ آسمان سے نہیں گرا ہے، وہ بھی ہندوستانی ہے، میں بھی ہندوستانی ہوں۔ ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے حق کے لیے لڑیں گے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑیں گے۔ آئیے اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو۔ آج اس جلسے سے جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو اس بات کا عہد لے کر اٹھیے کہ 2017 کے اسمبلی انتخابات میں میں اس علاقے سے اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کروں گا۔ یہ مت دیکھو میرے بھائی، یہ مت دیکھیے کہ امیدوار کون ہے۔ میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سب میرے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ سب میری آواز ہیں، آپ سب میری طاقت ہے، اور آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ سماجوادی پارٹی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے، ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ ان کے پاس اب کوئی پروگرام نہیں ہے، اب تو چاچا بھتیجے میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، اب تو چاچا بھتیجے میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو والد کو بیچ میں آ کر کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر میرا بھائی چلے گیا تو پارٹی بھی چلے جائے گی۔ میں کہنا چاہوں گا بڑی عزت کے ساتھ ملائم سنگھ یادو صاحب سے کہ نہ چاچا بچا سکیں گے آپ کو، نہ آپ کا بیٹا اب آپ کے اخلاقات کا داغ ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجیے۔ ایک متبادل آپ کے سامنے ہے، ایک آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے۔
کل تک کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا، آج آپ کے پاس ایک متبادل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حق ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطان پور میں کم سے کم ایک 12-15 گھنٹے برقی اور لائٹ ہے، تو آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ نہ سماجوادی، نہ کانگریس، نہ بی جے پی، نہ بی ایس پی، ہم اگر کسی کا دامن تھامیں گے تو ہمارا ہرا پرچم تم اٹھا کر اپنے امیدوار کو میں اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، آخری مرتبہ نہیں آنے والا، یہ بار آنے والا ہوں، آپ کے گھر میں آؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اگر چائے نہیں پلائیں گے تو کم سے کم ایک گلاس پانی پی کر جاؤں گا، میں آؤں گا، میں آپ کے گاؤں میں آؤں گا، اور ان گاؤں کو جہاں پر گرام پنچایت کا موقف نہیں ملا ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیسے برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ خود یہاں کا ودھائک اپنی پارٹی کے ضلع پریشد کے لوگوں کے تعلق سے الزام لگاتا ہے، وہ خود پہ وہ الزام لگاتا ہے اپنی پارٹی کو۔ آپ بات سوچ لیجئے کہ بھاگیہ داری کی بات سماجوادی کرتی ہے، کتنے ضلع پریشد ادھیک مسلمان ہیں، کتنے بلاک پرمکھ مسلمان ہیں، کہیں پر بھی ہمارا نام و نشان نہیں ہے، جتنا نقصان سماجوادی نے ہمارا کیا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا۔ آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہو کر جائیں گے، ہر پارٹی ڈرے گی کہ دیکھو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرنے والا، اور یہی کام ہم کو کرنا ہے، غریب عوام کے لیے لڑنا ہے، دلتوں کے لیے لڑنا ہے، مسلمانوں کے لیے لڑنا ہے، مظلوموں کے لیے لڑنا ہے۔ آپ نے سب کو آزما لیا، ایک مرتبہ مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے دیکھو میرے بھائی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں کوئی عزت نہیں چاہتا، میں کوئی دولت نہیں چاہتا، میں تمہارے سامنے گریبان پھیلا کر صرف تمہارے اتحاد کی بھیک تم سے مانگ رہا ہوں، میں تم سے صرف اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم ایک ہو جاؤ۔ یہ دیکھو، یاد رکھو، یہ ہمارے سروں پر جو فرقہ پرستی کے بادل منڈا رہے ہیں، اگر ان بادلوں سے مقابلہ کرنا ہے، ان طوفانوں کا رخ موڑنا ہے، تو طوفانوں کا رخ ملائم سنگھ اکھلیش یا پھر بی ایس پی نہیں موڑ سکتی۔ طوفانوں کا مقابلہ ایک بہادر کر سکتا ہے، ان طوفانوں سے مقابلہ کوئی بزدل نہیں کر سکتا۔ بیٹھنے والے لوگ یہ سمجھ رہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ دوبارہ جیت کر آئیں گے۔ میں بولنا چاہ رہا ہوں صاف اور واضح طور پر کہ اب یاد رکھو، اب تمہارے دن زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، اب تمہارے دن زیادہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اور میرے دوستوں، اپنے آپ کو پارٹی کو کامیاب کرو، اور 2017 کے اسمبلی انتخابات میں ایک نئی تاریخ آپ ہم مل کر ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔